نائب قرار دیا. سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے اندر اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. حالانکہ خلافت جو ہے یہ بہت اونچا منصب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا فرشتوں کے سامنے کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب اور ایک خلیفہ جو ہے مقرر کرنا چاہ رہا ہوں. اس پر اسی رکوع کے اندر یہ بات بھی بیان کی گئی کہ فرشتوں کی طرف سے یہ بات سامنے رکھی گئی کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے پروردگار، تو ایک ایسی مخلوق کو تخلیق فرمانے لگا ہے جو باہم خون ریزی بھی کریں گے، فساد بھی برپا کریں گے، جبکہ ہم موجود ہیں جو تیری حمد اور ثنا کر رہے ہیں. جیسا کہ حضور نے فرمایا اس کائنات میں کوئی چپا بھر جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اللہ کی حمد ثنا نہ کر رہا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں. ظاہر ہے کہ خلافت عرضی حضرت آدم علیہ السلام کے جو ہے یہ بات ان کے کانوں پر آنے والا تھا. پھر تفصیلی ذکر قرآن حکیم میں 7 مقامات ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہیں سے اس بات کا آغاز کر دیا کہ اب نیابت اور خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے حصے میں آنے والی ہے. ٹھیک. اور حضرت آدم وہ ہیں کہ جو پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے. بے شک. گویا کہ یہ سلسلہ انسانیت جو ہے کبھی بھی ویکنٹ یا خالی نہیں رہا کہ کوئی کسی دور میں ایسا ہو کہ کوئی نبی یا رسول نہ ہو. اگرچہ آج بہت سے اذہان کے اندر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس زمین پر بسنے والے بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جن تک کسی نبی یا رسول کی دعوت نہیں پہنچی. اس کے بارے میں بہرحال مختلف اس کی آراء جو ہیں اس کے بارے میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر نیکی اور بدی کی ایک تمیز جو آدم کے اندر اور اس کے بعد اس کی ذریت کے اندر جو پیدا فرما دی تھی، اسی بنیاد کے اوپر پھر آدم جو ہے اور انسان مکلف ہیں اللہ کے ہاں. لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے. ان کی ذریت میں اب جو آگے سلسلہ چلا ہے جس کے بارے میں سورہ ملک کے بالکل شروع میں فرمایا گیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا سلسلہ شروع کیا، اور ظاہر مراد حضرت انسان ہی ہے جو اس دنیا میں تشریف لاتا ہے. اس کے بعد جو مہلت عمر اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی اسے گزار کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہی نے ہمیں بھیجا، اپنی آزاد مرضی سے کوئی شخص اس دنیا میں نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی اللہ کی سنت ہے اور یہ طریقہ ہے کہ نوع انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ہی سے ایک سلسلہ قائم فرما دیا جسے ہم سلسلہ نبوت و رسالت کہتے ہیں. اور اس کے بعد سے لے کر حضرت آدم کے بعد سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جیسا کہ آپ حضرات میں سے بہتوں کے علم میں ہے کہ تقریباً 1,23,000 یا 24,000 انبیاء اور 313 رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے. لیکن ان کو بھیجنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اگرچہ بنیادی طور پر یہ نیکی اور بدی کی تمیز اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، لیکن اس کا رب ان سے کیا چاہتا ہے، وہ شریعت کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کون سے ہیں کہ جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ذریعہ بنایا رسولوں کو. رسلا مبشرین و منذرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رسول کے جو مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے، خبردار کرنے والے بھی تھے اور خوشخبری دینے والے بھی تھے. اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے اور فاسق و فاجر اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے وعید ہے، انہیں خبردار کرنے والی بات ہے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول. تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے حضور کوئی دلیل باقی نہ رہے، یہ حجت بن جائے یہ بات کہ اے پروردگار کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو چاہتا کیا ہے، تیری رضا کن چیزوں میں ہے، وہ اوامر کیا ہیں جو گویا کہ تیرے ذریعے ہم تک پہنچے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور وہ نواہی کون سے ہیں کہ جس سے تو نے منع کر دیا. تو بنیادی طور پر تو انبیاء اور رسول کا اصل مقصد جو ہے وہ اتمام حجت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا. اگرچہ انسان کے اندر اللہ نے اپنی معرفت کی ایک شمع بھی روشن کی ہے. کوئی شخص خدا کا انکار کرنے والا ہو، بعث بعد الموت کا انکار کرنے والا ہو، لیکن یہ کہ بہرحال کبھی کوئی مشکل وقت اس پر ایسا آتا ہے، چٹا انکار کرنے والے لوگ موجود رہے ہیں، لیکن وہ اپنے گھٹنے ٹیک کر اپنے رب کو پکارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس کا نقشہ کھینچا گیا قرآن حکیم نے بہت سے مقامات پر کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے جن جھوٹے خداؤں کو اپنا رب مانا ہوا تھا
اور انہی کو سمجھتے تھے یہ حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں۔ تو انہی کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی بپتا پڑتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی، تو انہیں اپنا کوئی دیوی یا دیوتا یاد نہیں آتا تھا، وہ پکارتے تھے صرف خدائے واحد کو۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا بھی اصل سبب یہ تھا کہ جب وہ ایک مشکل میں گرفتار ہوئے، وقت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں تفصیل بیان کروں، مشکل اور کڑے وقت میں اسے سوائے اپنے رب کے اور کوئی یاد نہیں آتا، جس کے لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو گویا کہ لوگوں کو اس رستے کی طرف بلانے کے لیے، وہ رستہ جو اللہ کا دیا ہوا رستہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہر شخص نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہے کون سا، اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو قائم فرمایا۔ اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے اپنے رب کے حضور پیش کرنے کا کہ اے رب مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو چاہتا کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے ان ڈیٹیل انداز میں قرآن و حدیث کے حوالوں سے ہمیں بتا دیا کہ انبیاء اور رسول کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ اب یہ فرمائیں کہ وہ کون سا مبارک عمل تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغاز نبوت سے لے کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے دن تک جاری و ساری رکھا؟ دیکھیے، ہمارے ہاں جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے سنت کی یا اسوہ ہے، اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سنتوں کا معاملہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا فرمان یا کوئی ایسی شے کہ جو آپ کے سامنے انجام پا رہی ہو اور آپ نے اس سے روکا نہیں، منع نہ کیا ہو، تو یہ بنیاد بنتی ہے اس بات کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آغاز وحی سے لے کر اور اس دنیاوی زندگی کے آخری لمحے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت متواترہ رہی ہے کہ دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، ان پر اتمام حجت قائم کرنا، اس کی بنیاد پر ایک جماعت کی تشکیل کرنا، اور اس کے بعد مرکہ حق و باطل جو ہوتا ہے اس میں اپنے رب کے اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے تکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو جو ہے اس کے اندر لگا دینا۔ یعنی اس مشن کی دعوت و تبلیغ جو تھی وہ حیات مبارکہ میں جاری رہی۔ بہت سی سنتوں کے بارے میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، احادیث کے اندر سند کے اعتبار سے بہت سے مراتب ہیں کہ یہ سنت جو ہے سنت موقدہ ہے یا سنت غیر موقدہ ہے، سنت عادت ہے، لیکن یہ کہ ایک سنت جس کے بارے میں کہیں انکار یا اس کا جو ہے ممکن نہیں ہے وہ یہ ہے جسے ہم سنت دعوت اور سنت تبلیغ کہتے ہیں۔ اور آغاز کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں گے، جیسے ہی حکم ہوا انذر عشیرتک الاقربین، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، اپنی برادری کے تمام لوگوں کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے الفاظ جو ہیں خاص طور پر نوٹ کیجئے، جھنجھوڑنے کا انداز ہے، اور اس میں جو آغاز کیا ہے حضور نے، ان الرائد لا یکذب اہلہ، کبھی بھی کسی قافلے کا جو آگے آگے چلنے والا، لیڈ کرنے والا ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا۔ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے کہیں جھوٹ بول سکتا بفرض محال، تب بھی کبھی تمہارے ساتھ نہ بولتا، تم تو میرے اپنے بلڈ ریلیٹیوز ہو، میرے کتھ اینڈ کنز ہو۔ اور اس کے بعد پھر اصل بات جو حضور نے فرمائی، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون، یہ اصل ہے جھنجھوڑنے کا انداز۔ خدا کی قسم تم لازماً مرو گے جیسا کہ روزانہ رات کو بستروں پر سو جاتے، اور خدا کی قسم تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو الصادق اور المصدوق ہیں، آپ کو اللہ کی قسم کھانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی، لیکن اس بات کو موقت کرنے کے لیے۔ اور پھر ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر وہ دن بھی آئے گا کہ جب کہ احسان کرنے والے اور نیکوکاروں کو بہترین بدلہ اور ریوارڈ دیا جائے گا، اور فاسق و فاجروں اور مشرکوں کو اور بد کرداروں کو بدترین سزا دی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیں کہ بصیرت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں، اور ایک مسلمان کیا افعال سر انجام دے کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ اس بندے نے سنت کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اس پہ یہ زندگی گزار رہا ہے اور یہ صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار ہے؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلی بات تو جو ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے کہ اپنی جگہ یہ ایک بہت بلند منصب ہے
کہ ہم امت محمد میں شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔ حالانکہ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنی آزاد مرضی سے کسی مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوا۔ صحیح بات۔ پورا امکان اس بات کا موجود تھا کہ میری پیدائش عیسائی گھرانے میں ہو جاتی، ہندو گھرانے میں، سکھ گھرانے میں، یہودی گھرانے میں، میرا تو کوئی اختیار نہیں تھا۔ خوش نصیبی ہے ہماری، بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جہاں بہت بلند مرتبہ ایک تعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہیں اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ اب خاص طور پر ماہ ربیع الاول کے اندر آپ کو معلوم ہے جلسے بھی ہیں، جلوس بھی ہیں، پھر میلاد کی محافل بھی ہیں، پھر کانفرنسز ہو رہی ہیں، سیرت کانفرنسز ہو رہی ہیں، بڑے بڑے میگزین شائع کیے جا رہے ہیں، تمام چیزیں اپنی جگہ۔ اس لیے کہ بہرحال انسان کے جذبات جو ہے مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے کوئی میلاد کی محفل جو ہے اس کو منعقد کر کے اپنے جذبات جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے، کوئی شخص کسی جلسے اور جلوس میں شریک ہو کر کوئی نعرے لگا کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن سنجیدگی سے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ امتی ہونے کے حوالے سے ہماری جو نسبت ہے بہت ہی بلند نسبت ہے امت محمدی کا ایک فرد ہونے کا، تو اس کے اصل تقاضے ہیں کیا؟ اور اس کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 جو ہے، جو والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بہت ہی ایک مختصر کتابچہ بھی، اور اصل میں تو والد محترم کی ایک تقریر تھی کہ جس کو مرتب کیا گیا تھا، جس میں 4 بنیادی چیزیں متعین کی گئیں۔ آیت ذرا طویل ہے لیکن شروع میں ذکر کس بات کا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول نبی امی جن کا ذکر تم اپنی کتابوں میں، مراد کون ہے؟ اہل کتاب، خطاب ان سے ہے، اس میں جن کا ذکر تم پاتے ہو، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے انہیں، اس سے پہلے بھی انبیاء و رسول آتے رہے ہیں، لیکن ان کو خاص طور پر کیوں مبعوث کیا؟ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ تاکہ جو بھی مذہب اور دین کے نام پر کچھ توق جو ہے لوگوں نے اپنے گلوں میں ڈال لی ہیں، خاص طور پر یہودیوں کے ہاں جس طرح جب دین کی اصل تعلیمات جو ہے وہ کہیں پس پردہ چلی جاتی ہیں، پس منظر میں چلی جاتی ہیں، تو بدعات اس کی جگہ لے لیتی ہیں، اور ان کے ہاں بھی بہت سی بدعات موجود تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اس وقت جو ایک اہل کتاب، اس لیے کہ بہرحال حضور کی جو ولادت ہوئی ہے بنی اسماعیل میں، تو حضرت اسماعیل سے لے کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی اور رسول اس نسل میں موجود نہیں۔ بے شمار نبی اور رسول آئے ہیں تو بنی اسرائیل میں آئے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، جن سے آگے جو نسل چلی ہے بنی اسرائیل کی، اس کے اندر تمام نبی اور رسول آئے۔ تو اس آیہ مبارکہ کے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ کہ جو رسول پر، چونکہ ذکر ہو رہا الرسول النبی الامی کا، لہذا انہی کا ذکر جو ہے سیاق و سباق میں موجود ہے، اور مراد بھی یہی ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ کہ جو ان پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایمان ایک وہ ہے جو ہمیں بھی مل گیا، صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی بنیاد پر مل گیا، لیکن ایمان دل کے یقین والا، اور یہ ایمان وہ ہے کہ جس میں انسان کا عمل اور اس کی محبت مخصوص ہو جائے۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو عبادت ہے، اطاعت اور محبت اللہ کے لیے عبادت ہے، یہ بندگی ہے، لیکن ہم بندگی کرتے نہیں ہیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ یہی 2 چیزیں ہیں، اطاعت اور محبت، دونوں اگر فوکس ہو جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، تو یہ ہے جسے ہم اتباع کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو بیان کی گئی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو ایمان رکھیں، دل کے یقین والا۔ اس کے بعد آگے فرمایا گیا کہ اس کی مدد کرنے والے، وَعَزَّرُوهُ، ان کی عزت اور توقیر اور تعظیم کرنے والے، ان کی محبت حضور کی ان کے دلوں کے اندر موجود ہو۔ ایمان کا معیار تو یہ ہے، جیسا کہ حضور نے اپنی ایک حدیث میں بھی فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کے تمام تعلق داروں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ تو محبت و ایمان کا تقاضا ہے، اس کے اندر عزت بھی ہے، احترام بھی ہے، ادب بھی ہے، یہ تمام چیزیں حضور کی ذات کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر وَنَصَرُوهُ، اور جو حضور کا مشن تھا، سب سے اہم بات، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، ایک بعثت خصوصی الہ اہل عرب، لیکن تمام انسانوں کی طرف جو حضور کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تا قیام قیامت رسالت محمدی جاری رہے گی۔
تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مشن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے کاندھوں پر ڈال کر گئے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو لگانا، اپنے اوقات، اپنا مال و دولت اس میں صرف کرنا، یہ وَنَصَرُوهُ میں آ جائے گا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور چوتھا تقاضا یہ ہے کہ اس نور کی اتباع کرنا جو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو بنیادی طور پر ہر وہ مسلمان جو اپنا تعلق جوڑتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسے اس پیرامیٹر کے اوپر اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ واقعتاً حضور سے محبت ہے، واقعتاً اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مشن جو ہنوز شرمندہ تکمیل ہے، اس لیے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے یہ مشن جو ہے امت کے کاندھوں پر منتقل کر دیا تھا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ توحید کی دعوت جو میں نے یہاں پہنچا دی تم لوگوں تک، اب تمہارے ذمے ہے کہ اسے پہنچائے دوسرے لوگوں تک۔ اور آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ اولئک هم المفلحون، اللہ کے ہاں کامیابی اور سرفرازی سے پوری طرح جو ہے وہ ہمکنار ہونے والے لوگ صرف وہی ہیں کہ جو واقعتاً ان تمام تقاضوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج کے دور میں باطل قوتیں جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کا جینا جو ہے وہ حرام کر رکھا ہے پوری دنیا میں، وہ چاہے فلسطین ہو، کشمیر ہو، برما ہو، یا دنیا کے اور کئی مقامات پہ ایسے ہی حالات ہیں ہمارے مسلمانوں کے۔ ہمیں اسوہ رسول سے وہ رہنمائی ہمیں بتائیے کہ جو لے کے اپنے مظلوم، لاچار اور مجبور بھائیوں کی ہم مدد کر سکیں۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جو وفود بھیجے تھے مختلف ممالک میں، تو اس میں گویا کہ اصل بنیادی بات کیا تھی کہ یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، میں آخری رسول ہوں، اور اس دعوت کو، اس کتاب کے پیغام کو چہار دانگے عالم تک پہنچانا ہے۔ کتنے ہی صحابہ کرام ہیں کہ جن کے دل میں شدید محبت ہوگی مدینۃ النبی سے، کہ وہ وہاں سے نہ نکلے، آج بھی آپ میں سے کوئی شخص بھی اگر ہو، اس کے دل کو اگر، تو واقعتاً وہاں کی جو انسان کو ایک راحت اور سکون ملتا ہے کہ یہ وہ گلیاں ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے آخری رسول جو ہے یہاں چلتے پھرتے بھی رہے ہیں۔ ایک عام مسلمان جو ہے ویژولائز کر سکتا ہے نا، کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ حضور کے اس پیغام کو لے کر لوگ کہاں تک پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور وہ جو دور صحابہ ہے، اور کتنے ہی صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان جو ہے قربان کی ہے اس مشن کو آگے تک پہنچانے کے لیے۔ اور اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کا اگرچہ تعداد کے اعتبار سے تقریباً 2.25 ارب تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن یہ کہ جس طرح اس وقت جو ہے ذلت اور رسوائی ہمارا معلوم ہوتا ہے مقدر بن چکی، اس کی اصل وجہ اور سبب یہ ہے کہ وہ حقیقی ایمان ہمارے اندر موجود نہیں۔ کتاب اللہ کے تقاضوں کو ادا کرنا، جو مولانا شیخ الہند جو ہے محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا کہ جیل کی تنہائیوں میں نے جہاں تک غور و فکر کیا تو میرے نزدیک آج اگر امت مسلمہ ذلیل و رسوا ہے، ذلت اور نکبت اور رسوائی اس کا مقدر بن چکی ہے، تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا، اور یہی وجہ ہے کہ ذلت ہمارا مقدر بن چکی۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے 57 یا 58 جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، لیکن ان کے حکمرانوں کے اگر طرز زندگی دیکھیں، ان کا لائف سٹائل دیکھیں، ان کی جو پرائرٹیز ہیں ان کو دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ان لوگوں کی یا حکمرانی کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں؟ کیا دین اسلام کے ساتھ ہیں، یا ان مخالف قوتوں کے ساتھ ہیں جو آج مسلمانوں کے لیے جو ہے انہوں نے ایک جیسے آپ کریے کہ درندگی کے تمام دروازے جو ہے توڑ۔ صاحب آپ نے 57 اسلامی ممالک کا ذکر کیا، 57 اسلامی ممالک اس دنیا میں موجود ہیں اور 1.5 سے 2 ارب مسلمان موجود ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم کسی ایک سائزیبل ملک میں بھی اسلام کا وہ عملی نمونہ، وہ مثالی حکومت، وہ مدینہ کی ریاست والا جو ایک آج کل بڑا معروف ہوا ہے نعرہ جو ہے، وہ ہم کیوں نہیں دنیا کو دکھا سکے؟ اصل میں اسلام کو جب ہم نے صرف مذہب سمجھ لیا نا، ایک ہے دین، دین جو ہے کبھی مغلوب نہیں رہ سکتا، دین لازماً یہ فارمولہ ہے، یہ فارمولہ ہے بالکل۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اصل دین، دین کسے کہتے ہیں؟ کوڈ آف لائف جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، اور اس کا تعلق صرف مراسم عبودیت سے نہیں، وہ تو خالصتاً وہ سوچ ہے نا کہ صرف چند شعائر اسلامی کے اوپر آپ عمل کر لیجئے، چلیے اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو حج بھی کر لیجئے، عمرے بھی کر لیجئے، لیکن دین کو پورے نظام زندگی کے اوپر قائم رکھنا اس کے مختلف شعبوں میں، یہ تصور ہمارے یہاں سے نکل گیا۔ تو دین صرف ایک سٹیٹک جو ہے وہ انٹیٹی بن کر رہ گئی ہے، اس کے اندر جو ڈائنامک پہلو تھا کہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے،
تو اس کے لیے ہمارے ہاں بہرحال یہ وہ چیز ہے کہ جو بہت بڑا فقدان ہے جو امت مسلمہ میں موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وسیعت مسلمان ہر شخص جو ہے وہ دین اور مذہب کے فرق کو جیسا آپ نے فرمایا بائی اینڈ لارج لوگ جانتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اس دین کی ہمیں کوئی واضح جھلک نظر نہیں آتی؟ اصل میں چونکہ جسے آپ کہتے ہیں نا کوئی شے فوسلائز ہو جائے کہ یہ تصور اب اس درجے راسخ ہو چکا کہ اچھے خاصے مذہبی اور دیندار لوگ جو ہیں وہ بھی صرف اکتفا کیے ہوئے ہیں اسی کے اوپر، اور ہمارے ہاں اگر کوئی آپ کو حرکت نظر آتی ہے تبلیغ کی، دعوت کی، عمومی اشاعت کی، تو اس میں بھی صرف امر بالمعروف جو ہے اسی کو پرائرٹی دی جاتی ہے، حالانکہ معاملہ کیا ہے کہ نہیں عن المنکر بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا امر یعنی بالمعروف۔ دین کا کمپلیٹ جو کانسیپٹ ہے وہ ان کے سامنے بھی نہیں ہے، ان کے سامنے بھی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہماری عظیم اکثریت یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں پھر اس کی جھلک نظر نہیں آ رہی، یہی وجہ ہو سکتی ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب وہ فارمولا ہمیں بتائیں نا کہ جس کے تحت ہم اس جو محدود کانسیپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں اس سے ہم نکلیں اور دین کو ایک بڑی پکچر کی صورت میں دیکھیں اور اس پہ عمل پیرا ہوں۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف قرآن کی شکل میں موجود ہے، ٹھیک، اور قرآن حکیم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جہاد فی سبیل اللہ بھی نظر آئے گا، بلکہ ایمان حقیقی کے اگر اہم رکن ہے، بہت اہم رکن ہے، اس لیے کہ جسے آپ ایمان حقیقی کہتے ہیں۔ سورہ حجرات کے آخر میں جو کہا گیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ مقام تو اس قدر واضح ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے ایمان کی نفی کی ہے لیکن اسلام کو قبول کیا۔ یہ بدو آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی کہتے ہیں جو تم ہرگز ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم نے اپنی گردن سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ لیکن یہ کہ ایمان کہتے کسے اگلی آیت میں بیان کر دیا گیا، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله۔ اب جہاد کا وہ کانسیپٹ کہ صرف تلوار ہاتھ میں ہو یا میدان جنگ میں ہو، اور جس سے آپ مسلح تصادم کہتے ہیں، یا جس کے لیے قرآن حکیم کی الگ سے ایک اصطلاح موجود ہے قتال فی سبیل اللہ کی، اگر انسان جہاد کو صرف اس کے ساتھ ہی نفی کر دے گا تو یہ پھر جہاد کا وہ تصور نہیں جو قرآن میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ جہاد کے معنی کیا ہے؟ محنت کرنا، جدوجہد کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بہت سے حضرات جو دیکھنے والے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ حضور نے فرمایا کہ افضل جہاد اس شخص کا ہے جو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے اور اسے اللہ کا مطیع فرمان بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، سٹرگل۔ جہاد کے معنی سٹرگل کرنا ہے۔ تو یہ دو رکن ہیں، خارج میں جہاد ہے، جہاد کا آغاز اپنے نفس سے ہوگا، تو سب سے بڑا جسے آپ کہیے کہ سابقہ جو ہمیں پیش آتا ہے وہ اپنے اس نفس کے خلاف کھڑے ہونے میں ہے۔ جس ڈگر کے یا جس اب طرز زندگی کے ہم عادی ہو چکے ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنا نہیں چاہتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کا حکم ہمارے سامنے موجود ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارم، اس شخص کا تو قرآن پر ایمان ہی معتبر نہیں جس نے قرآن حکیم کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے جائز اور حلال قرار دے دیا۔ تو اپنے آپ کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنا اور اس کے لیے قرآن حکیم کے ساتھ ایک تمسک، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا، اور جو دین کا ڈائنامک تصور ہے اس کے لیے آگے بڑھنا، اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر آپ کو جو ہے وہ نہیں عن المنکر کا کام بھی کرنا ہوگا، لوگوں کی جو ہے تلخ باتیں بھی سننی ہوں گی، کچھ تشدد بھی سہنا ہوگا، اور کتنے ہی داعی حق ایسے گزرے ہیں، داعیان حق کے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اس حق بات کے علم بردار بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب جب ہم دور حاضر میں پوری دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پارلیمانی جمہوریت کا جو ہے وہ دورہ نظر آتا ہے، اور اس نظام حکومت کی مقبولیت جو ہے وہ دن بدن پوری دنیا میں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ دین اسلام کا نفاذ کیا اس دور میں فیزیبل نہیں رہا؟ اگر ہے تو وہ کیسے؟ اصل میں آج کے دور کا آپ اس کو المیہ کہہ لیجئے، کچھ کہہ لیجئے، کہ چونکہ دور ہے جمہوریت کا، ٹھیک ہے نا، اور جمہوریت کے بارے میں تو قرآن حکیم میں بھی کہہ دیا گیا کہ اگر تم نے لوگوں کی اکثریت کی پیروی کی تو وہ تو لازم راہ حق سے تمہیں دور کر دیں گے۔ تو جب ہمارے ہاں ایک مزاج وہ بن جاتا ہے کہ انسان خود مختار ہے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا، ہم کسی
الہامی پیغام کو نہیں مانتے، کسی خدائی حکم کو نہیں مانتے، ہم مل جل کر جو فیصلہ کریں گے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمہوریت کا اصل جسے آپ کہیے کہ سنڈاس ہونا وہ اس اعتبار سے کہ اگر 51 افراد 100 میں سے وہ کہہ دے شراب حلال ہے تو ٹھیک ہے حلال. لیکن مشاورت کی تلقین تو ہمارے دین میں بھی ہے نا سر. جی وہ تو بالکل ہے، مشاورت ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ بھی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ہمیں اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دیا ہوا جو ایک امبریلا ہے، جو ایک چھتری ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے قانون سازی کرنی ہوگی نا. اگرچہ باہمی مشاورت اپنی جگہ ہے، بہت ویلڈ ہے، لیکن جہاں مبادیات دین کی بات آ جائے گی وہاں تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں تو پھر کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جو انسان جو ہے اپنے آپ کو اس طرف لے جائے. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ فرمائیں کہ احادیث مبارکہ میں مستقبل میں اسلام کی نشت ثانیہ کی پیشین گوئیاں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں. بحیثیت دین اسلام کے عالمی غلبے کے لیے کیا لاہ عمل ہمیں بحیثیت پاکستانی اپنانا چاہیے؟ دیکھیے جہاں تک فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو بہت واضح احادیث ہیں کہ قبل قیامت اس پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین بالفعل قائم اور نافذ ہوگا انشاءاللہ. یہ الگ بات ہے کہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہودی کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا، لیکن نظام کے طور پر اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہو کر رہے گا. جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو بھی اقلیت میں ہوں گے یا کہ جو اپنے مذاہب پر رہنے والے ہوں گے وہ جزیہ دیں گے حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، لیکن انہیں فالو کرنا ہوگا اس دین اسلام کو جو ہمارے دین نے قرآن حکیم نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا. لیکن اس کے لیے اس وقت اگر آپ فوری طور پر دیکھیں تو جو بھی حالات چل رہے ہیں، ٹیکنالوجی تمام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو گویا کہ اولاً تو خدا کے وجود کے منکر ہیں. اگر مانتے بھی ہیں تو صرف وہ خدا مانتے ہیں کہ جو کہیں اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ہماری عملی زندگی سے ہماری کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں. اور اس وقت صورتحال طاقت بھی انہی کے پاس ہے. اس کی بڑی واضح مثال آج کل جو کچھ بھی فلسطین میں ہو رہا ہے. کون سا مسلمان وہ ہوگا کہ جس کے دل میں وہ درد موجود نہ ہو اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے لیے. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھے ملے کہ ہمیں تو اگر آج بھی کسی طرح رسائی حاصل ہو جائے وہاں پہنچنے کی تو ہم اپنے آپ کو اس رستے پر ڈال دیں گے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ جس طرح دندناتا پھر رہا ہے وہ شیطان کہ جو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم اصطلاح نہیں ہونی چاہیے کہ پوری دنیا جو ہے آپ کا اقوام متحدہ ہو، یونائٹڈ نیشن ہو، سب کے سب سہمے ہوئے ہیں اور جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں ہو چکی ہیں، لیکن یہ کہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس میں کوئی ہمت کر کے، حالانکہ قریب ترین ایجپٹ موجود ہے، اس کے ساتھ اور کتنے مسلمان ممالک موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک المیہ ہے اللہ کی طرف سے. ایک ایسی شے ہے کہ جو شاید احادیث میں بھی جس کا ذکر موجود ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کی بہت کثرت کے ساتھ شہادتیں ہوں گی، لیکن بالآخر اللہ کا دین یقیناً غالب اور قائم ہو کر رہے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول احادیث میں موجود ہے، قرآن حکیم میں اشارے بھی موجود ہیں.